السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 67۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بہت لمبا چوڑا میں نے میری کتاب میں لکھا ہے اور بیان میں نے کئی مرتبہ کہا ہے۔ یہ مدینہ منورہ تشریف لائے، جناتوں نے ان کی تشکیل کی شام سے، مدینہ منورہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ والوں نے دیکھا کہ کوئی غریب آدمی آیا ہے، تو انہوں نے بہت مدد کی، سخاوت کی، خوب اجوا کھجوریں کھلائی، خوب دودھ پلایا۔ تمیم داری کہنے لگے کبھی ایسی سخاوت تو کہیں دیکھی نہیں میں نے۔ وہ اپنی وہاں سے کچھ لالٹینیں، کچھ قندیلیں لے کر آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے کہ میں حضور کی خدمت میں جا رہا ہوں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو مدینہ والوں کی سخاوت سے ان کے دل میں اسلام کی محبت آئی کہ بھی یہ مذہب بہت اچھا ہے۔ وہ لالٹینیں اور وہ قندیلیں حضور کو تو دی نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں چراغا نہیں ہوتا تھا، اندھیرا رہتا تھا۔ تمیم داری نے کہا کہ یار یہ جو میں لایا ہوں لالٹینیں، حضور کو دینے کے بجائے میں مسجد میں نہ لگا لوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دوسرے دن مغرب کی نماز سے پہلے اس کے اندر انہوں نے جو ہے تیل وغیرہ بھرا اور مسجد کے اندر لٹکا دیا، ایک یہاں لٹکائی، ایک یہاں لٹکائی، ایک یہاں لٹکائی، ایک یہاں لٹکائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ارے بھائی ہماری مسجد میں نیا کام کس نے کیا؟ ہم سے پوچھا بھی نہیں، بغیر مشورے کے۔ نبی کی مسجد ہے، پوچھنا چاہیے۔ تمیم داری کہتے تھے کہ سخاوت تو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا مدینہ والوں کی، میں میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا۔ حضور نے فرمایا بھائی کس نے کیا؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت وہ جنات والے نے کیا، جناتوں نے دعوت دی تھی نا ان کو، کہ وہ جنات والے نے کیا۔ آپ نے کچھ کہا نہیں۔ مغرب کی نماز ہو گئی تو آپ نے فرمایا این التمیم، این التمیم، تمیم کہاں ہے بھائی؟ تمیم داری کہتے میں گھبرایا، پھنسا، میں نے حضور کو پوچھے بغیر یہ کام کیا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا، حضور کے قریب جا کے بیٹھا، سارا مجمع مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب سارا مجمع مجھے دیکھ رہا تھا، میں حضور کے سامنے بیٹھتی ہی میں سرنڈر ہو گیا۔ حضرت یہ کام میں نے کیا ہے، آپ سے پوچھے بغیر کیا، مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ اصولی بات تو یہ ہے، میں تو نیا آدمی ہوں، لیکن یہ کہ آپ سے پوچھے بغیر میں نے یہ کام کیا، اگر صحیح ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے مجھے معاف کر دیجیے آپ۔ آپ نے فرمایا لا 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 یا تمیم، تمیم یہ بات نہیں ہے، تیرے اس کام سے مجھے اتنا خوشی ہوئی اور مجھے اتنا پسند آیا، اور تیرا ایک کام مجھے اتنا پسند آیا کہ اگر کوئی میری لڑکی ہوتی تو میں تجھے داماد بنا لیتا۔ یہ حضور نے فرمایا بڑے مجمع کے سامنے۔ جب اتنا بڑا جملہ کہا حضور نے تو ایک صحابی تھے ابو نوفل، وہ کھڑے ہو گئے پیچھے سے، حضرت بنا تو نہ بنا تک ہماری بیٹیاں آپ کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹی ہے ام مغیرہ، وہ بیوہ ہو گئی ہے، اگر آپ کہیں تو نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ اسی مجلس میں تمیم داری کا نکاح ہو گیا اور یہ بن گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان بھی ہو گئے تمیم داری، اور نئے دلہے کے ساتھ جو ہے نو مسلم کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا، اور یہ خاندان چلا 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 چلا، اتنا اونچا خاندان یہ بنا کہ مدینہ منورہ میں ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوتا تھا۔ بہت خوبصورت تھے تمیم داری۔ تو تمیم داری کہتے تھے مدینہ والوں کی سخاوت نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا۔ یہ سخاوت کیجئے، اپنوں کے ساتھ بھی، پرائیوں کے ساتھ بھی، اچھوں کے ساتھ بھی، بروں کے ساتھ بھی۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی سخاوت کا معاملہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو سخی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بخیل بالکل پسند نہیں ہے۔ بخل نہیں کیجئے، کم سے کم دعا دے دیجئے۔ کسی کو ہم کچھ نہیں دے سکتے، کسی نے کوئی بات رکھی نہیں دے سکتے، آپ کے پاس مالی معذوری ہے، کوئی بات نہیں، کم سے کم دعا دے دیجئے۔ اور اگر سخاوت کریں تو پھر آپ کا پیسہ بولنا نہیں چاہیے۔ بعض مرتبہ پیسہ بولتا ہے، میں نے فلاں جگہ مسجد نے اتنا پیسہ دیا، فلاں جگہ اتنا پیسہ دیا، اس سے نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ کام ایسا کرو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو
دونوں جہاں کی جنت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔